اردو میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم آپ کو ایک بارش کے قطرے کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی بارش کی بوند کے بارے میں سوچا ہے؟ آئیے آپ کو ایک بارش کے قطرے سے جس کا نام جونیئر ہے ملواتے ہیں۔ جونیئر بڑے مزے سے بادل میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کہ کب باری آئے اور دھرتی ماں پہ جا کے برسے۔ اور پھر آخرکار وقت آ ہی گیا۔ ایک خودکار کلاؤڈ کے نظام کے تحت دروازے کھل گئے اور وہاں پہ لاکھوں زمینی بارش کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ بارش کے تمام قطرے ایک رستے کی تلاش میں تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہوئے گروپ کی صورت میں شامل ہو کر زمین پر برسیں۔ چنانچہ سب ایک گروپ کی صورت میں مٹی پر برسنا شروع ہو گئے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا اور کیسے برس رہے ہیں، بس وہ صرف برس رہے تھے، پودوں پہ، جانوروں پہ اور دوسری جگہ پہ۔ ان چیزوں پہ بھی بارش کے قطرے برس رہے تھے جن کو بارش کی بہت دیر سے انتظار تھا، اور ایسے پودے اور ایسے جانور جو بہت عرصے سے بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ بارش کے قطرے کو، جونیئر کو جس کو ہم نے کہا ہے، بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ زمین پہ واٹر شیڈز بہت ہی بربادی کی حالت میں تھے۔ مویشی اور بھیڑ بکریوں کو اس میں کیوں اجازت ملتی تھی استعمال کرنے کی؟ بارش کے قطروں کو یہ بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ پچھلی دفعہ جب وہ برسے تھے تو وہاں پہ درخت اور پودے بہت ہی تعداد میں تھے، جنگلات کی صورت میں، لیکن اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت انسان نے یہ تمام پودے اور درخت کاٹ چھوڑے تھے۔ یہی بارش کے قطرے گروپ کی صورت میں، بوندوں کی صورت میں مٹی کا ایک کٹاؤ بنا رہے تھے جس کی ضرورت مویشی اور بھیڑوں اور بکریوں اور پودوں کو تھی۔ اسی کٹاؤ کی بنا پہ پودوں اور گھاس نے اور درختوں نے اگنا تھا جو پھر مویشیوں کے کام آنی ہے۔ یہی کٹاؤ بعد میں خوراک اگانے کے کام آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مٹی نے بارش کے قطروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہی جمع شدہ ذخیرہ بعد میں مٹی کے کام بھی آنا تھا۔ یہی بارش کے قطرے بعد میں ہمارے کھیتوں، ہماری صنعتوں اور ہمارے گھروں کے پانی کی ضرورت بھی پورا کرنے کے لیے کافی تھے۔ بارش کے قطروں کو یہ بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ جو پانی کے قدرتی ذخائر بنے ہوئے تھے وہ خالی کیوں ہیں، یا کم از کم کیچڑ کی حالت میں کیوں ہیں، وہاں پہ پانی کیوں نہیں ہے۔ ان کو زور زور سے برسنا پڑ رہا تھا اور یہ سمجھ سے ان کے لیے باہر تھا کہ اس طرح کی حالت کیوں بنا دی گئی ہے۔ جونیئر کو تو بہت ہی حیرانگی تھی اور وہ صدمے کی حالت میں تھا۔ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پچھلی دفعہ میں اور اس دفعہ میں اتنا فرق کیوں ہے۔ کیا وجہ بنی ہے کہ وادی میں یہ پانی کے ذخائر بری طرح متاثر ہو چکے ہیں؟ کیا ان کو کنٹرول کرنے والے اتنے ہی نااہل ہیں، یا ان کی کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اتنی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں ہر دفعہ؟ عمومی طور پہ بارش کے قطرے جب زمین پہ برستے ہیں تو وہ اونچائی سے نچائی کی طرف چلتے ہیں۔ درمیان میں کیونکہ اس دفعہ رکاوٹیں نہیں تھیں تو بارش کے قطرے ایک سیلاب کی صورت اختیار کرنا شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بارش کے قطروں کا گروپ ایک گینگ بن گیا تھا تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک گینگ کی صورت میں اب زمین کو نقصان پہنچانا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ حضرت انسان نے ہی زمین کے اوپر رہ کر اس کی شاخ اور اس کی ساکھ کو تباہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بارش کے قطروں کو کہیں رکنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ بارش کے قطروں کا یہ گینگ اب غصے کی صورت اختیار کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین پہ لوٹ مار، تباہی اور دوسرے نقصان کا سبب بنے گا۔ کہیں سے کہیں کچھ درخت غائب تھے تو کہیں پہ کوئی پودا نہیں تھا، کہیں پہ کہیں پانی کے ذخیرہ کیچڑ کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور کہیں پہ کوئی ایسی رکاوٹ تھی جس سے قطروں کو یہ وقت نہیں مل رہا تھا کہ وہ زمین کو سیراب کر سکیں۔ کسی جگہ انسانی تعمیرات نے رکاوٹ بنائی ہوئی تھی اور کسی جگہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ پانی کو
زمین کے اندر گھسنے نہیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے پانی اپنی غیر قدرتی رستے کی طرف گامزن تھا۔ بارش کے قطروں کو تعاون نہیں مل رہا تھا اور یہ اس وجہ سے ان کو نیا رستہ بنانا پڑ رہا تھا جو کہ زمین کے لیے مفید نہیں تھا۔ شیڈز جو کہ زمین پہ پانی کے ذخیرے کا سبب بنتے ہیں وہ اب کافی بری حالت میں تھے، اور جس کی وجہ سے بارش کے قطروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پہ رکیں۔ پچھلی دفعہ جب وہ زمین پہ برسے تھے تو پودے، گھاس پھوس، پتے، درخت اور جانوروں نے ان کا استقبال کیا تھا، اور اسی طریقے سے وہ چشموں کی طرف میں داخل ہوتے تھے، چشموں سے پھر ندیوں میں جاتے تھے، اور ندیوں سے ہوتے ہوئے دریا میں، اور دریا سے ہوتے ہوئے سمندر میں۔ لیکن اس دفعہ ماحول بالکل ہی فرق تھا، لگ رہا تھا کہ ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ سیدھا سمندر میں گریں گے اور بہت سا نقصان بھی ساتھ کر جائیں گے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور اضافی توانائی کے حصول کی وجہ سے انسانوں نے بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بارش کے قطرے ایک سیلابی صورت حال اختیار کر کے سمندر کی طرف گامزن تھے۔ بارش کے قطروں کو یہ حیرانگی ہو رہی تھی، خاص طور پہ جونیئر کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اگر تباہی انسان نے اسی طرح پھیلانی ہے تو اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ میں اتنا اگر نقصان ہوا ہے تو اگلی دفعہ میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر خوراک کہاں سے آئے گی، اور اگر خوراک نہیں ہوگی تو مویشی اور درخت اور پودے کیسے اپنا بقا کا انتظام کریں گے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو زمین پہ کس طرح انسانی اور مویشی اور درخت اور دوسری جاندار چیزوں کا گزارا ہوگا؟ جونیئر نے دعا کرنی شروع کر دی کہ کسی طرح انسان کو خیال آ جائے کہ وہ اپنی اس چیز کو کنٹرول کرے اور اس کو دیکھ بھال کے اندر شامل کرے، اور پانی کے ذخائر کو اور زمین کو کم سے کم نقصان پہنچائے۔